اب سیدہ کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا آ رہی ہے، اللہ کا ہدیہ آ رہا ہے۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے، کوئی بچہ سوچے کہ مولانا یہ تو آپ نے جوش خطابت میں کہہ دیا، ایک آپ کی عقیدت تھی بیوی سے تو آپ نے یہ بات کر دی، دلیل تو دیجئے کہ کیسے ہدیہ ہیں۔ سرکار نے 40 دن ریاضت کی، محنت کی، چلہ کیا، چلہ غار ہرا میں 40 دن تک باہر نہیں آئے غار سے، محنت کرتے رہے، سجدوں پہ سجدے، ذکر پر ذکر۔ 40واں دن جب مکمل ہونے کو ہوا تو غروب سے کچھ قبل جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت میں ایک درخت لگایا ہے، غرس اللہ بیدہ، حدیث کہتی ہے اللہ نے ایک درخت اپنے ہاتھ سے جنت میں لگایا ہے، غرس اللہ بیدہ، اللہ نے ایک شجر، ایک درخت اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے، اس شجر کا نام اس نے رکھا ہے طوبہ، شجرہ طوبہ، درخت طوبہ۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ایک طوبہ نامی درخت جنت میں لگایا ہے، ساری نہریں اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں، شہد کی نہر بھی اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہے جی، میٹھے پانی کی بھی اسی سے نکلتی ہے، شرابن طہورا کی بھی جو نہر نکلتی ہے اسی سے نکلتی ہے، دودھ کی نہر جو نکلتی ہے وہ اسی درخت سے نکلتی ہے۔ پوری جنت کو جو نہریں سیراب کرتی ہیں، جنتیوں کو جن نہروں سے مشروبات پلائے جاتے ہیں، وہ جس درخت کی جڑ سے نکلتے ہیں اس درخت کا نام ہے طوبہ، اور اس درخت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد بھائی، فضائل سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس درخت سے ایک ہی پھل نکلا ہے، وہ ہے جناب زہرا، اور وہ درخت کا پھل اللہ نے لے کر جبریل کو دیا اور کہا جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کے کھلاؤ۔ وہ جو درخت کا پھل دیا وہ لے کر کہا جاؤ جا کے غار ہرا میں میرا نبی 40 دن سے محنت کر رہا ہے، جا کر یہ درخت کا پھل کھلاؤ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے درخت طوبہ، شجرہ طوبہ کا یہ پھل آپ کو بھیجا ہے، اتنی محنت سے اس درخت کو لگایا گیا ہے، اس درخت کی وجہ سے پوری جنت میں رونقیں ہیں، اس درخت کا ایک پھل ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ نبی نے اس پھل کو کھانے کے لیے جب 2 نیم کیا، اسے توڑا تو اس میں سے نور نکلنے لگا، تو پوچھا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ نور اللہ نے فاطمہ کا نور قرار دیا ہے، یہ آپ کے وجود میں وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو نبی مکرم نے وہ پھل کھایا، گویا جناب زہرا کا نور منتقل ہوا۔ اور ایک نبی کی زوجاؤں میں سے ایک زوجہ کہتی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ نبی کبھی تنہا ہوتے تھے فاطمہ کے ساتھ، یعنی دونوں بیٹھے ہوتے تھے، تو میں نے دیکھا، کبھی آتے جاتے دیکھا، کبھی دور سے دیکھا کہ نبی جب تنہا ہوتے تھے سیدہ کے ساتھ تو سیدہ کے گلے کو، ہاتھوں کو، پیشانی کو سونگھتے تھے۔ تو کہنے لگی جب میں نے کئی دفعہ ہی دیکھ لیا تو ایک دن کہا یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے؟ تو فرمانے لگے میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں، میں اتنی دیر جنت میں چلا جاتا ہوں۔ فاطمہ زہرا میری جنت ہے، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ سبحان اللہ، بھائی اپنی حاجات کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ توجہ کر لی آپ نے؟ تو سیدہ کا نور نبی مکرم کے وجود میں منتقل ہوا، اور پھر سیدہ جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو گویا عطا الہی آئی ہے جی، عطا پروردگار ہے۔ اللہ نے کائنات میں مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائی ہیں، جوڑے جوڑے بنائے ہیں، ذکور بھی بنائے ہیں، اناس بھی بنائے ہیں، اور
پھر شادیوں کے موقع پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کا جوڑا فلاں کے ساتھ بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ جنت، یہ آسمان کا جوڑا ہے، یہ آسمان پہ بنا ہے۔ ہمارے ہاں جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ آسمان پہ جوڑے نہیں بن رہے، آسمان پہ بنے ہوتے تو زمین پہ نہ ٹوٹتے۔ اللہ کا بنایا ہوا ٹوٹتا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے بھائی بھائی بنایا، آپ کے بھائی کو آپ کا بھائی بنایا، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ کتنے ہی جنگوں کی اخباروں میں اشتہار دے دیں کہ میرا یہ بھائی نہیں ہے، آپ کے کہنے سے وہ بھائی نہیں، وہ بھائی ہونے سے رکے گا نہیں، وہ بھائی ہے۔ کتنے ہی ابا اشتہار دے رہے ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اسے آگ کرتا ہوں، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا کچھ، یہ بیٹا ہے آپ کا۔ ہاں اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں تو ہمارے یہاں یہ شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ رشتہ اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ میاں بیویوں میں صرف ایک رشتہ آسمان پہ بنا ہے، وہ علی و بطول کا رشتہ۔ صرف ایک رشتہ آسمان پر بنا ہے، وہ سیدہ کا مولا علی کے ساتھ رشتہ۔ اللہ نے آسمان پر عرش پر اللہ نے سیدہ کا نکاح مولا علی سے پڑھایا، اور نکاح پڑھاتے وقت پوچھا یا زہرا تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا میں علی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ جناب زہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ دو جگہ پر ہوا ہے، عرش پر اللہ نے پڑھایا ہے، فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا۔ اس لیے یہ رشتہ صرف فرشی رشتہ نہیں ہے، یہ کائنات کا واحد رشتہ ہے جو دنیا میں جانے کے بعد جنت میں بھی میاں بیوی رہیں گے، ورنہ کوئی کسی نبی کی زوجہ نہیں ہوگی جنت میں۔ یعنی نبیوں کی زوجائیں بھی جو دنیا میں تھیں وہ جنت میں نبیوں کی زوجائیں نہیں ہوں گی۔ صرف ایک جوڑا ہے جو جنت میں بھی جوڑا رہے گا، وہ مولا علی کا جناب زہرا کا جوڑا ہے، اور اس لیے مولا علی اور جناب زہرا کا جوڑا جنت میں بھی جوڑا رہے گا کہ یہ صرف یہاں نکاح نہیں ہوا، یہ وہاں بھی نکاح ہوا ہے۔ تو یہ رشتہ دو جگہ کا ہے، عالم زر کا بھی ہے، عالم مانویت کا بھی ہے، نورانیت کا رشتہ بھی ہے، اور مادیت کا رشتہ بھی ہے۔ لہذا وہاں بھی رشتہ ہے یہ باقی رہے گا، یہاں بھی رشتہ باقی رہے گا۔ فرمایا فاطمہ، اللہ نے کہا فاطمہ میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، بتاؤ مہر کیا رکھوں؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ چھوڑے گردن ہلاتے رہیے گا بات جا رہی ہو تو۔ یا زہرا بتاؤ میں علی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تمہارا مہر کیا رکھوں؟ سیدہ نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش، میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ سیدہ اپنے بابا کی امت کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہیں۔